اور ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بات بتلا دی تھی کہ تم سرزمین میں 2 مرتبہ خرابی کرو گے اور بڑے زور چلانے لگو گے۔ پھر جب ان میں پہلی بار کی میعاد آئے گی تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے، پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے، اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان پر تمہارا غلبہ کر دیں گے اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کریں گے، اور ہم تمہاری جماعت بڑھا دیں گے۔ اگر اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کرو گے، اور اگر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے کرو گے۔ پھر جب پہلی بار کی میعاد آئے گی تو ہم پھر دوسروں کو مسلط کر دیں گے تاکہ مار مار کر تمہارے منہ بگاڑ دیں۔ جس طرح پہلے وہ لوگ مسجد میں گھسے تھے یہ لوگ بھی گھس پڑیں گے، اور جس جس پر ان کا زور چلے گا سب کو برباد کر ڈالیں گے۔ عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور تم پھر وہی شرارت کرو تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے جید خانہ بنا رکھا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان ترکوں کی ایک ایسی جماعت سے قتال نہ کر لیں جن کے چہرے تہ بتہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے اور بالوں کے لباس اور بالوں ہی کے جوتے پہنیں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تم قیامت سے پہلے ایسی قوم سے قتال کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور ان کے چہرے گویا تہ بتہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے، سرخ چہروں اور چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے۔ تیسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ تم ایسے لوگوں سے قتال نہ کر لو جو چھوٹی آنکھوں اور چھوٹی چٹنی ناکوں والے ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کے شارح اور عالم اسلام پر تتاری یلغار کے آئینی شاہد امام نووی رحمۃ اللہ تعالی ان احادیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات والے ان ترکوں یعنی تاتاریوں سے قتال کا مشاہدہ ہو گیا۔ وہ لوگ ان تمام علامات کے ساتھ ہمارے زمانے میں پائے گئے اور مسلمانوں نے ان سے بارہا قتال کیا۔ ملا علی بن سلطان القاری فرماتے ہیں، زیادہ قریب الفہم بات یہی ہے کہ ان احادیث میں چنگیز خان اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں برپا ہونے والے فساد کی طرف اشارہ ہے۔ امام ابو العباس احمد بن عمر رحمۃ اللہ تعالی نے ان احادیث کی تشریح کے بعد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے بالکل مطابق یہ خبر واقع ہو چکی ہے کہ مسلمان عراق و عجم میں سلطان خوارزم کی قیادت میں ان سے قتال کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے مقابلے میں سلطان کی نصرت فرمائی، مگر پھر پانسا تتاریوں کے حق میں پلٹ گیا۔ وسلم کو اس قوم کی تعداد اور ان کی کثرت اور طاقت اور شوکت کا علم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جب تک ہو سکے ترکوں کو ان کے حال پر رہنے دینا، اور ہم اللہ کے فضل سے اب بھی ان کافروں کے خلاف نصرت و فتح کی امید رکھتے ہیں۔ علامہ بدر الدین آئینی رحمۃ اللہ تعالی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے مطابق ان واقعات کا ایک حصہ 617 ہجری میں پیش آیا۔ ترکوں کی یعنی تاتاریوں کا ایک عظیم لشکر ظاہر ہوا جس نے ماوراء النہر اور خراسان کے باشندوں کو ہلاک کر دیا۔ صرف وہی لوگ بچے جنہوں نے غاروں میں پناہ لی۔ دنیا اسلام کو پامال کرتے ہوئے یہ لوگ کہستان تک جا پہنچے۔ منگولیا کا سیاہ بادل۔ تاریخ میں وحشت و بربریت کی بے شمار داستانیں محفوظ ہیں۔ ظلم و جبر کے ان گنت پیکر مجسم ظہور پذیر ہوئے جن کے صفاقانہ کارنامے آج تک بنی نوع آدم کی جبین پر سیاہ دبا ہیں۔ یمن کے فرزندان توحید پر زنواس کا ظلم و ستم، اور مصر کے اہل ایمان پر فرعون کا جبر و تشدد، اور 1,00,000 بے قصور مرد و زن کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بائبل لے جانے والے بخت نصر کی خون آشامی تا قیامت قابل صد نفرین ہے۔ بیت المقدس پر صلیبیوں کے قبضے کے بعد مسجد اقصیٰ میں خون مسلم کی آرزانی آج بھی لہو کے آنسو رلاتی ہے، اور ہسپانیہ میں مسلمانوں کے قتل عام کی دل خراش داستانیں آج بھی تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے قلب و جگر کو تڑپاتی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کی پاداش میں بر صغیر کے لوگوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ظلم و ستم کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔
1947 میں مسلمانان ہند پر سکھوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں جو قیامت بیتی، اس کے تذکرے آج بھی کلیجہ چھلنی کر دیتے ہیں۔ ہٹلر، مسولینی اور اسٹالن جیسے درندہ صف انسان تا ابد انسانیت سے خراج لعنت وصول کرتے رہیں گے۔ یہ سب داستانیں ایسی ہیں جنہیں دہراتے ہوئے بھی دل لرزتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے پس منظر میں تباہی و بربادی کے ہزاروں مناظر لیے ہوئے ہے، لیکن مورخین کو گنگ اور دم بخود کر دینے والی تباہی و بربادی کی یہ داستان جس شخص کے ہاتھوں وجود میں آئی، اسے چنگیز خان کہا جاتا ہے، جس نے آباد زمین کے نصف کو زیر نگین کیا اور اسے برباد کر دیا، جس نے لہو کے سمندر میں شاہ سواری کرتے ہوئے مشرق تا مغرب ہیبت و دہشت کی فضا طاری کر دی، جو سیاہ بادل کی طرح منگولیا کے صحرا سے اٹھا اور عالم اسلام پر قہر کی بجلیاں گرا کر اسے سوختہ کر گیا۔ چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تھا، عرب مورخین اسے تمرجی کہتے ہیں۔ بظاہر وہ صحرائے گوبی یعنی منگولیا میں پیدا ہونے والا ایک انسان تھا، مگر در حقیقت وہ اقوام عالم کو جلسا دینے والی آتش سوزاں تھا۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی اس سے زیادہ سفاک اور خون ریز قسم کا قبیلہ کہیں ابھرا ہوگا، جیسا کہ منگولوں کا تھا۔ دیکھنے میں تو یہ سب گوشت پوست کے انسان تھے جن میں شاید انسانی جذبات بھی ہوتے ہوں گے، لیکن انہیں انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہوگی۔ ان کے طور طریقے غیر انسانی تھے اور یہ ہر وقت خون کے پیاسے دکھائی دیتے تھے۔ قتل و غارت، لوٹ مار ان کا مشغلہ تھا، یہ ہر وقت ہر جگہ حملے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سب سے پہلے منگولوں نے چین پر حملہ کیا، اس کے بعد چنگیز خان کی قیادت میں خوارزم شاہ کی سلطنت پر حملہ کیا۔ یہ سلطنت اورال کے پہاڑوں سے لے کر خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی، دوسری طرف یہ دریائے فرات سے لے کر دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسے خوارستان اور فارس کی دو پہاڑی راستے جوڑتے تھے، لیکن اس ناممکن کو ممکن اس وقت بنایا گیا جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے 1258 میں بغداد پر حملہ کیا۔ اس وقت عراق کے دارالحکومت بغداد پر بنو عباس کی حکومت تھی۔ منگول بغداد کے شہر کی طرف بڑھے اور بے رحمی سے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ لوٹ مار کا بھی بازار گرم کر دیا۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے مشہور مورخ سید امیر علی لکھتے ہیں کہ بچے اور عورتیں ہاتھوں میں قرآن اٹھائے باہر نکلے، ان کی منت سماج کرنے والوں کو تہ و تیغ کر دیا گیا۔ وہ باپردہ اور نارزق مزاج خواتین جنہوں نے کبھی ہجوم کی شکل تک نہ دیکھی تھی کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، ان کے ساتھ بدترین قسم کی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا۔ 3 دنوں تک شہر کی گلیوں اور دجلہ کے پانی کا رنگ سرخ رہا اور دریا کے ساتھ ساتھ میلوں تک کا پانی بھی لہو لہان تھا۔ قتل و غارت، عصمت دری اور لوٹ مار کا سلسلہ کئی دنوں تک نہ تھم سکا۔ محلات، مساجد اور یادگاروں کو مسمار کر دیا گیا یا انہیں آگ لگا دی گئی اور ان کے سنہری گنبد زمین پر ریز ہو گئے۔ مدرسوں اور جامعات کے طلباء اور اساتذہ کو قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ اسپتالوں میں مریض بھی بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ عباسی خلیفہ المعتصم کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام قریبی رشتہ داروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ منگولوں نے بہت ظلم کیے، وہ جہاں بھی گئے اپنے ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں لے کر گئے۔ ارد گرد کے بہت سارے شہر اس قتل و غارت کے سمندر میں نہا گئے۔ کچھ ایسے ملیا میٹ ہوئے کہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ سقوط بغداد دنیا کی تاریخ کی المناک ترین داستانوں میں سے ایک ہے۔ منگولوں نے جو تباہی و بربادی کی داستان رقم کی، اس کی مثال ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یہ ایک درد انگیز تباہی تھی اور ایک ہولناک ظلم کی کہانی تھی۔